نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمر قال توفى رجل بالمدینة ممن ولد بها فصلى عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا لیتہ مات بغیر مولده قالوا وَلِمَا ذَاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل اذا مات بغیر مولده قیس له من مولده الى منقطع اثره فی الجنہ۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ مبارکہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اور یہ وہ شخص تھا جو مولود بھی مدینہ میں ہوا تھا، جس کی ولادت بھی مدینہ میں ہوئی تھی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اطلاع دی گئی، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، فصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے تھے کہ اے لوگو، جب تمہارے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے، وہ دن میں انتقال ہو جائے یا رات میں انتقال ہو جائے، تو مجھے اطلاع دے دیا کرو تاکہ میں اس بندے کے جنازے میں حاضر ہو جاؤں یا اس بندے کا جنازہ پڑھا دوں۔ صحاح میں موجود ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس جنازے میں میں شریک ہو جاؤں تو اس کی نجات بھی پکی، اور جس کا جنازہ میں پڑھا دوں اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو نور علی نور کر دیتا ہے۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، اور حضور نے ایک جملہ کہا، اور یہ تھا یا لیتہ ماتا بغیر مولدہ، کاش یہ بندہ مدینے میں نہ مرتا، یہ بندہ اپنی جائے ولادت پر نہ مرتا، پردیس میں اس کا انتقال ہوتا۔ صحابہ نے کہا وَلِمَ ذَاكَ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کہا اور اس کی حکمت کیا ہے؟ تو میرے حبیب نے فرمایا ان الرجل اذا مات بغیر مولدہ، اگر کوئی شخص جو ہے اپنی جائے ولادت پر انتقال نہیں کرتا بلکہ پردیس میں انتقال کرتا ہے، جائے ولادت سے دور انتقال کرتا ہے، مسافرت میں انتقال کرتا ہے، اور وہ سفر خیر پر ہوتا ہے، سفر علم پر ہوتا ہے، سفر حج پر ہوتا ہے، سفر جو ہے خدمت پر ہوتا ہے، اور یا سفر اپنی معیشت کے لیے وہ سفر پر ہوتا ہے، میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا وہاں پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، قیس لہ من مولدہ الی منقطع اثرہ، فرمایا اس کی جگہ جائے ولادت جہاں پر وہ پیدا ہوا، وہاں سے لے کر کے اس کی جائے وفات تک کا جو حصہ ہے، وہ اتنا زیادہ وسعت والا حصہ، اتنا زیادہ گنجائش والا حصہ، اتنا زیادہ جو ہے فسحت والا حصہ جو ہے جنت میں سے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ مولا علی قاری حنفی اس پر لکھتے ہیں کہ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب بندہ غربت میں مرتا ہے تو فرماتے ہیں من مات فی الغربت، جو مسافرت میں انتقال کر جاتا ہے، یفسح فی قبرہ، اس کی قبر میں کشادگی کر دی جاتی ہے، اور فرماتے ہیں یفتح لہ ما بین قبرہ و مولدہ، اس کی قبر اور اس کی جائے ولادت کے درمیان کی جو جگہ ہے، اس کو جو ہے اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، وَيُفْتَحْ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، جائے ولادت سے لے کر کے جائے وفات تک کا جو جگہ ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں جنت تک کا جو ہے
ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد علماء نے یہ لکھا ہے، علامہ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ قیسا، حدیث پاک کا جملہ ہے، قیسا لہو من مولدہ الی منقطع اثرہ فی الجنہ۔ اس کا ترجمہ انہوں نے یہ لکھا ہے، قیسا ما بین مولدہ ومحل غربتہ واعطیا بمقدارہ موضعا من الجنت۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جہاں پر اس کا انتقال ہوا ہے، پردیس میں، غربت میں، مسافرت میں، یہاں سے لے کر کے اس کی جائے ولادت تک کی جو جگہ ہے، اس کو ناپ دیا جائے، پامائش کی جائے، اور اتنی حصہ جو ہے، اتنی مقدار میں اور اتنی وسعت والی جگہ جو ہے اس کے لیے جنت میں لکھ دی جائے اور جنت میں الاٹمنٹ کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حالت سفر میں موت دے تو ایمان والی موت دے، حالت مسافرت میں موت دے تو ایمان والی موت عطا فرمائے۔